بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محرم الحرام کا 9واں دن ہے۔ بہت سی چیزوں کا آغاز ہو چکا ہے اور بہت سی قربانیوں کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس خصوصی ٹرانسمیشن کا مقصد یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ ماضی میں ان ٹرانسمیشن سے ہم لوگ کیا سنتے رہے، کیا سبق لیتے رہے، تو کچھ خاص مقاصد ہیں ان افراد کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے جو ان اخواص سے بہرہ مند نہیں ہو سکے جس سے ہونے کا حق تھا۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں وہ ہوں کہ اللہ نے اس قابل بنایا کہ ان کا نام لیوا ہوں، ان کا نام لے رہا ہوں۔ اس طرح میرا کوئی تعارف نہیں۔ اور آج اس محفل کے اندر وہ تمام مہمان ہیں جن کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ محمد و آل محمد کا ذکر کرنے کے لیے ادھر بیٹھے ہیں۔ یہ وہ چنے گئے افراد ہیں جو اپنے کلام کے ذریعے، جو اپنی منقبت کے ذریعے، جو اپنے نوحے اور مرثیے کے ذریعے بہت پہلے سے چنے گئے ہیں اس دن کے لیے کہ ذکر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکے، ان کی آل کا ذکر کر سکے، ان کی دی قربانیوں کا ذکر کر سکے۔ تو اس کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مہمانوں سے تعارف تو میں نے کرا دیا کہ یہ وہ خوش قسمت، خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن پر یہ سوچ کے چن کر بھیجا گیا ہے کہ ذکر محمد و آل محمد یہ کر سکے۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آج کے اس 9ویں محرم کے اس دوپہر کے اس پہر میں یہ ہمارے ساتھ محفل گفتگو ہوں گے۔ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارا مہمان ہے باہولپور سے آغا سید نکی رضا صاحب، ان کے علم سے بھی ہم بہرہ مند ہوں گے۔ اس کے علاوہ شہزاد حنیف مدنی صاحب ہیں، کلام ہیں، نوحہ خواہ ہیں، یہ اپنا حق ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، یہ اپنی اس ڈیوٹی کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو ذکر محمد و آل محمد کے لیے ان کو تفویض کی گئی ہے۔ عمران ہاشمی کسی تعارف کے محتاج نہیں، سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ آج ذکر حسین کریں گے۔ فیضان علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی تعارف یہ ہے کہ ان کو حسین نے اس قابل بنایا کہ آج وہ ان کا ذکر کریں گے۔ تو گفتگو کا آغاز بھی ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہم ان بچوں اور جوانوں کے لیے اسپیشلی جن کے لیے ہم نے اس 2 دن کی نشست پر رکھا ہے، ان کے لیے بتاتے چلیں کہ ہم اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ واقعہ کربلا کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھی، محرکات کیا تھے، اور پھر بتائیں کہ اس کا دنیاوی لحاظ سے آغاز کب ہوا تھا، رجب کی کون سی تاریخ تھی کہ جب مدینے سے قافلہ روانہ ہوا تھا، کیا وجہ تھی کہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا گیا، اور پھر یہ تیاریاں کس قسم کی تھی اور ان کا آغاز کب سے ہو چکا تھا کہ جس کی بنا پر آج 9ویں محرم کا دن آ گیا اور پھر کل کے لیے سب تیار ہیں کہ کون پہلے قربانی دے گا۔ اس ہستی کا ذکر کہ جس کے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب ضرب تلوار کی کھاتے ہیں تو کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، اور ان کا صاحبزادہ یہ کہہ رہا ہے امام حسین ساری قربانیاں دینے کے بعد کہ اللہ میاں تو مجھے مقام صبر پہ نہیں مقام شکر پہ پائے گا، کیونکہ صبر تکلیف پر ہوتا ہے اور شکر نعمتوں پہ ہوتا ہے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ۔ علامہ صاحب گھڑی تو وہ آ گئی، چند گھنٹے رہ گئے پیغمبر کے نواسے کو جانے میں، اور نواسا بھی وہ عام نہیں ہے جو پیغمبر کی زلفیں پکڑ کے بہار بنتی ہو جس کی، اور مدینے کی گلیوں میں، اور ساری عمر جس کا گلا ہی چومتے تھے پیغمبر۔ میں
کیونکہ ہم نے چلنا یہ سیکوینس میں ہے، اسباب، وجوہات، محرکات، سب سے پہلے مجھے آپ کی موجودگی میں اور ان بچوں جوانوں کے لیے جو مختلف پیسز میں سنتے ہیں اس تاریخ کو، میں چاہتا ہوں کہ وہ سیکوینس میں سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المکرمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلمان بھائی، یقیناً آج آپ نے نفوس قدسیہ پاک باز ہستیوں کا ذکر چھیڑا کہ جن کا ذکر کرنے سے ایک مومن کے ایمان کو راحت ملتی ہے اور اس کے دل کو اللہ بصیرت عطا کرتا ہے اور زندگی کے لیے اصول ملتے ہیں، اور ان کا ذکر ایک خوشبو کا نام ہے جو پوری، میں سمجھتا ہوں، روحانی دنیا کو معطر کر دیتی ہے۔ شاعر نے سچ کہا تھا ہمارے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ جب ان کو یاد کر لیا تو صبح مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل گئی۔ ان کا ذکر جو خود اللہ قرآن پاک میں کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کا ذکر پاک خود زبان وحی کرتی ہے، زبان پیغمبر کرتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ آقا علیہ السلام نے پھر اہل بیت میں خاص طور پر سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد نبوی میں تھے، کسی صحابی نے آپ کی دعوت کا اہتمام کیا تھا، کوئی صحابہ بھی ساتھ موجود تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ آقا جب نکلے مسجد نبوی سے، اس گھر کا رخ فرمایا، ہم پیچھے تھے، اچانک آپ نے مدینہ منورہ کی گلی میں، بازار میں یا کسی کھلے میدان میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، ان میں امام حسین بھی تھے۔ آپ نے جب امام حسین کو دیکھا، آقا کے بارے میں یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ آپ جلدی سے فتقدم القوم، آپ نے قوم کو پیچھے چھوڑ دیا، صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا، اور آپ حضرت امام حسین کے پیچھے، امام حسین وَيَفِرُّ ہا ہونا وہاں ہونا، کبھی دائیں جانب بھاگتے نانا کو دیکھ کر، کبھی بھائی جانب، اور آقا ان کے پیچھے جیسے ایسے بازو آپ نے پھیلا لی۔ حدیث پاک کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، آقا نے فَبَسَطَ يَدَيْهِ، آقا نے نبوت کے دونوں ہاتھ پیچھے ایسے پھیلائے ہوئے تھے، اور جیسے انسان کہتا ہے پکڑو، اس طرح آپ پکڑ رہے ہیں۔ بالآخر حضرت امام حسین کو پکڑا، فوضع یدہ فی خدہ، ایک ہاتھ مبارک جو تھا دست مبارک، وہ آپ نے ان کے سر کے پیچھے رکھا، ایک سے تھوڑی مبارک کو پکڑا، ووضع فاہ علی فی۔ جب میں یہ الفاظ پڑھتا ہوں، اللہ قسم میرا دل، میں اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ سلمان بھائی، صحابی نے کیا نقشہ کھینچا، فرماتے ہیں میری آنکھ نے کیا منظر دیکھا، فوضع فاہ علی فی، آقا نے اپنے ہونٹ مبارک امام حسین کے منہ پہ رکھ دیے، ان کے ہونٹوں پہ رکھ کر آپ نے چوما، اور صاف اس وقت صحابہ سے فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، جب بیار یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ میں ہوں ہی حسین سے اور حسین مجھ سے ہے، میں ہوں، یہ کوئی پیغمبر کا جملہ ہے، یہ دیکھیے ترجمہ، جب معیار یہ ڈیسائیڈ کر دیا تو پھر واقعہ کربلا کی نوبت کیوں ہے؟ جی یہی مرض کرنے لگا تھا۔ وہ شاعر نے کہا سب نے سنا ہے بادشاہ مشرقین سے، حسین ہے مجھ سے اور میں ہوں حسین سے۔ یقیناً امام حسین علی مقام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مجھ سے ہیں، اور میں عربی گرامر کے اعتبار سے جو من ہے نا، انا حسین منی، یہ بھی من ہے، اور دوسرا وانا من حسین، یہ دونوں من ہیں، یہ حرف جار ہے، اور عربی گرامر کے لحاظ سے اس کے دو بنیادی معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے للتبعیض اور دوسرا ہوتا ہے للبیان۔ پہلا ہے للتبعیض کے لیے، آقا فرما رہے ہیں کہ میں کل ہوں، حسین میری بعض میری جز ہے، میں شجر ہوں، حسین میری شاخ ہے، میں پھول ہوں، حسین میری خوشبو ہے، میں چاند ہوں، حسین میری چاندنی ہے، میں آفتاب ہوں، حسین میری روشنی ہے۔ اور جو دوسرا ہے نا من، جو آپ نے پوچھا کہ پھر نوبت کیوں ہوئی، وہ آقا فرماتے للبیان، یہ نہیں ہے کہ میں حسین کا بعض یا جز ہوں، نہیں، یہ فرمایا بیان کے لیے، وانا من حسین، ایک وقت ایسا آئے گا تم نے اگر مجھے دیکھنا ہو، تم نے میرا کردار سمجھنا ہو، تم نے میری سنت کو جاننا ہو، تم نے میرا اسوہ پڑھنا ہو، تو پھر تم نے مجھے نہیں حسین کو دیکھنا ہے۔ کربلا میں آقا نے گویا یہ واضح کر دیا، کربلا میں جو حسین کا موقف تھا
یہ مصطفیٰ کا موقف تھا. حسین کا جو کردار تھا یہ امام حسین کا صرف وہ کردار نہ تھا, یہ نبی پاک کے کردار کا تسلسل تھا. آقا نے غدیر خم پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا نا, آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک اصل میں خود تشریح فرمائی. آقا فرماتے ہیں الا و انی اوتیت الکتاب و مثلہ معہ, اللہ نے مجھے کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید عطا کی ہے, اور صرف قرآن مجید نہیں, اس کی تفسیر کے لیے وہ مثلہ معہ, اس کے ساتھ اللہ نے مجھے مثل قرآن بھی عطا کی ہے. اور وہ مثل قرآن کی آپ نے وضاحت 2 خطبات میں بیان فرمائی. ایک ہے موطا امام مالک کے اندر آپ کا خطبہ, بڑی مشہور حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بما, کتاب اللہ و سنتی, میں تم میں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں, تم کبھی نہیں بھٹکو گے جب تک تم نے اس سے رشتہ جوڑے رکھا, اور اس کی تفسیر کے لیے اپنی سنت بھی چھوڑے جا رہا ہوں. لیکن صحیح مسلم میں جو آپ کا خطبہ مروی ہے اس میں آپ فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین, میں تم میں بڑی باوقار, بڑی وزنی, بڑی حیثیت کی حامل 2 حقیقتیں چھوڑے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ, پہلی اللہ کی کتاب ہے, اور اس کی تفسیر کے لیے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي وَأَهْلَ بَيْتِي وَعِطْرَتِي, میں اپنی عطرت چھوڑے جا رہا ہوں. حضرت نواب صدیق الحسن خان بر صغیر کے ایک بہت بڑا علمی نام ہے, ان کی کتاب تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر, اس کے صفحہ نمبر 7 پہ ارشاد فرماتے ہیں عطرت مصطفیٰ حیدر مرتضیٰ کا نام ہے, عطرت مصطفیٰ فاطمۃ الزہرا کا نام ہے, عطرت مصطفیٰ امام حسن کا نام ہے, عطرت مصطفیٰ امام حسین کا نام ہے, عطرت مصطفیٰ اولاد حسنین کریمین کا نام ہے. وہ فرماتے عطرت مصطفیٰ, آقا نے جو فرمایا نا صحیح مسلم کے اندر, نعوذ باللہ یہ میں اور آپ بھول سکتے ہیں, مدنی صاحب تشریف فرمایا بھول سکتے ہیں, علامہ صاحب بیٹھے ہیں, میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں, ہم یہاں پہ کچھ اور بیان کر کے کل کو بھول کے کوئی اور لفظ منہ سے نکل سکتا ہے. یہ اس ہستی کی بات کر رہا ہوں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سنقرئک فلا تنسى, میرے محبوب ایسا دین پڑھا رہا ہوں, اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کبھی بھول ہی نہیں سکتے. آپ نے بھول کر نہیں, ارادتاً قصداً آپ نے یہاں فرمایا سنتی, قرآن کی تفسیر میری سنت, اور وہاں فرمایا عطرتی, قرآن کی تفسیر میری عطرت, یہ واضح کر دیا سنت مصطفیٰ, اس کا تسلسل عطرت مصطفیٰ ہے. سنت مصطفیٰ کا دوسرا معنی عطرت مصطفیٰ ہے, یعنی عطرت مصطفیٰ کا جو کردار ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا اپنا ہی کردار ہے, جس کے بارے میں اللہ فرماتے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے بہترین طرز زندگی, بہترین اسلوب زندگی کا نمونہ اگر ہے تو یہ مصطفیٰ کے اندر ہے, یا اولاد مصطفیٰ. سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے. اگر سید نکیر رضا صاحب 9ویں کا 1 بجے کے بعد کا پہر ہے, کچھ گھنٹے ہی رہ گئے. میں نے کہا تھا کہ اس گفتگو میں علامہ صاحب نے تو کہتے ہیں وہ دریا کو پوزے میں بند کر دیا. میں وجوہات, محرکات اور ساتھ ساتھ ان اسباب کو جانا چاہتا ہوں کہ جب حجتیں تمام ہو گئیں, سب سے بڑی حدیث کہ حسین منی وانا من الحسین, جب علامہ صاحب نے تشریحات میں کہا کہ میں عطرت چھوڑے جا رہا ہوں, تو اس عطرت کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جانے کی کیا وجہ تھی, کیا تھی ایسی, ہاں ہمیں کیا سمجھنا ہے اس میں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سلمان بھائی, جیسے کہ ابھی آپ مولانا صاحب سے بھی سن رہے تھے, حسین منی کی تفسیر جو ہے یہ ایک ایسا مفہوم ہے, یا آپ اس کو یوں سمجھیں کہ دنیا لغت میں آج تک وہ لفظ ہی نہیں بن سکا کہ جو یہ بتا سکے کہ حسین ہے کیا. حسین منی و انا من حسین. میں قبلہ کی گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. جی جی بالکل. تو آج کے دور میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹا باپ سے ہے, نواسا نانے سے ہے, پوتا دادے سے ہے, لیکن اس بات کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ نانا نواسے سے کیسے, دادا پوتے سے کیسے, باپ بیٹے سے کیسے. صحیح. تو میں گفتگو کو تھوڑا سمیٹ کے بیان کرتا ہوں کہ گویا سرکار دو عالم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جب سے یہ کائنات چلی ہے
تب سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے اور کربلا سے لے کے قیامت تک میں حسین سے ہوں. سلمان بھی دوسری بات یہ ہے کیونکہ آج پڑھا لکھا دور ہے, ٹیکنالوجی ہے, میڈیا ہے, تو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو جو آپ کا سوال ہے وہ واضح ہو جائے گا. الجبرا کی آپ نے ایک مثال پڑھی ہے, x = y. کیا مطلب اس کا؟ کہ جو کچھ x کے اندر ہے وہ سارا کا سارا جو ہے y کے اندر ہوگا. صحیح. اگر ان کیس x جو ہے اس کے اندر 14 ہو تو y کے اندر کیا ہوگا؟ 14 ہوگا. 10 + 2 10 + 4 9 + 5 ہوگا مجموعہ 14. ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں اگر اس 14 کو میں یہاں لے آؤں یا اس 14 کو میں وہاں لے جاؤں کوئی فرق تو نہیں؟ نہیں, کوئی فرق نہیں. یعنی y اگر x کی جگہ پہ آ جائے, x y کی جگہ پہ چلا جائے, کوئی فرق تو نہیں؟ بالکل ہے. اب آپ اس حدیث کو سمجھیں, حسین منی و انا من حسین. یعنی سرکار فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ مجھ محمد کے اندر ہے وہ سارا کا سارا حسین میں ہے. یعنی آپ کو میں اس کو اور آسان کر دوں کہ ایک طرف ہے رسالت, ایک طرف ہے امام, ایک طرف ہے سرکار دو عالم, ایک طرف ہے حسین. میں اس کو اور سمیٹ دوں کہ ایک طرف ہے غدیر, ایک طرف ہے کربلا. اگر حسین غدیر میں ہوتے تو وہی کرتے جو محمد نے کیا, اور محمد اگر کربلا میں ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا. اور جو آپ کا مقصد ہے یہ سب ہوا کیوں؟ دیکھیے سرکار مولا حسین فرماتے ہیں کہ میرے قیام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں حکومت چاہتا ہوں, مال و دولت چاہتا ہوں. اے اللہ تو گواہ ہے, میرا قیام کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں تیرے نام کو باقی رکھوں اور تیرے دین کی بقا کے لیے نکلا ہوں. آپ دیکھیں پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جب بھی مولا نے فرمایا کہ یہ فرمایا کہ میں شہادت دینے جا رہا ہوں, اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے بیعت سے. اب ایک چھوٹا سا ایک آج کل اخباروں میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ جی بڑی بڑی سرخیاں ہوں گی کہ فاسق, فاجر, شرابی, زانی یزید تھا اس لیے امام حسین نے بیعت نہیں کی. لیکن آج آپ اس کنسیپٹ کو بھی ذہن میں رکھیں. میں پلٹ کے ایک جملہ کہتا ہوں جی پلیز, کہ اگر یزید نمازی, متقی, پرہیزگار, 5 وقت کا نمازی ہوتا تو کیا امام حسین اس کی بیعت کر لیتے؟ کیا کر لیتے؟ میں نہیں سمجھتا. نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ کہ مولا حسین جانتے ہیں کہ بیعت کا مفہوم کیا ہے. صحیح. کہ دیکھیے بیعت جو ہے یہ باب مفاعلہ میں سے عربی گرامر کے اعتبار سے میں بیعت کے مفہوم میں آتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں ضرور, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. میرا حسین, میرا حسین, میرا حسین, میرا حسین, میرا حسین, میرا حسین. حسین سچا, حسین اعلی, حسین اشرف, حسین برتر, حسین سچا, حسین اعلی, حسین اشرف, حسین برتر. یزید جھوٹا, یزید اسفل, یزید ارذل, یزید کمتر. میرا حسین, میرا حسین, میرا حسین, میرا حسین, میرا حسین, میرا حسین. حسین سچا, حسین اعلی, حسین اشرف, حسین برتر. حسین مسلم, حسین مومن, حسین عالم, حسین عادل. یزید مرتد, یزید ملحد, یزید جاہل, یزید کا
حسین آلہ حسین اشرف حسین برتر حسین مثبت حسین کامل حسین داخل حسین عاقل یزید منفی یزید ناقد یزید خالد یزید باطل میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین حسین سچا حسین آلہ حسین اشرف حسین برتر یہی کرشمہ ہے سچ کا واسط یہی کرامت ہے کربلا کی یہی کرشمہ ہے سچ کا واسط یہی کرامت ہے کربلا کی شہید کر کے یزید فانی شہید ہو کر حسین باقی میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین حسین سچا حسین آلہ حسین اشرف حسین برتر میرا حسین میرا حسین یا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین یا حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شہزاد حجی مدنی صاحب اتنا خوبصورت کلام. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. دعا یہ ہے ہماری کہ حسین کا نانا آپ کو اس کی جزا دے. آمین. اللہم کہ آمین. یہ حق وہی رکھتے ہیں, ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. یزید موسم ہزیاں کا لا علاج مرض. یزید موسم ہزیاں کا لا علاج مرض. حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. یزید موسم ہزیاں کا لا علاج مرض. حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. یزید بنتے ہیں دنیا میں لوگ کوشش سے. حسین خود نہیں بنتا, خدا بناتا ہے. یزید بنتے ہیں دنیا میں لوگ کوشش سے. حسین خود نہیں بنتا, خدا بناتا ہے. واہ واہ. علامہ صاحب پھر سے موضوع پہ آتے ہیں. محرکات, اسباب, وجوہات. حسین منی وانا من الحسین کی شکل میں اتنا بڑا کرائیٹیریا دینے کے باوجود بھٹکے, راہ سے ہٹے, اصول سے بے اصول ہوئے. معیار ڈیسائیڈ تھا. پھر سے آپ کی طرف آتا ہوں. بہت خوبصورت. یقیناً جو ابھی آپ نے شعر پڑھا بڑا روح پرور, میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں اور اس طرف آتا ہوں جو بھی آپ نے سوال کیا ہے. یقیناً یزید سے پہلے نام یزید موجود تھا عرب کے اندر, بڑا معروف یہ نام تھا. بہت سارے صحابہ کرام کے نام یزید تھے, لیکن حسین سے پہلے دنیا میں کوئی حسین نہ تھا. یہ اسد الغابہ کے اندر
اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت گزرے، ان کی یہ کتاب ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں حاجب اللہ ہذین الاسمین ان یسمى بہما حتی سمى بہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنیہ علیہم السلام۔ اللہ نے حسن و حسین حالانکہ عربی نام تھے، ان پر پردہ ڈال کر رکھا، کسی کو یہ نام اپنے بیٹے، بانجے، بتیجے، پوتے، نواسے کے رکھنے ہی نہیں دیے۔ اللہ نے یہ پروٹوکول جو نبیوں کے لیے ہوتا ہے نا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، زکریا بیٹا بھی عطا کر رہے ہیں، اس کا نام نیا نرالا یحییٰ بھی رکھ رہے ہیں، جو یحییٰ نام پہلے کسی نے رکھا ہی نہیں تھا۔ تو اسی طرح اللہ نے ناموں کو چھپا کے، حجب اللہ کے پردہ ڈال کے رکھا، پردہ ڈال کر رکھا کہ کوئی رکھ نہ سکے۔ سب سے پہلے یہ نام رکھے گئے حسن و حسین، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے حضرت علی المرضیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بیٹے کا نام حمزہ رکھنا چاہا، دوسرے کا نام حرب رکھنا چاہا، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، چونکہ آپ بہادر تھے، یہ نام بڑا پسند تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا امرت ان اغیر اسم ہذین، اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ ان ناموں کو بدل کر ایک کا نام حسن رکھوں، ایک کا نام حسین رکھوں۔ حسین نام اللہ نے رکھوایا۔ آپ اندازہ لگائیں، حسین سے پہلے آپ نے کہا نا کہ حسین اپنی طرف سے نہیں بنتا، حسین رب کے بنانے سے بنتا ہے، یہ تو نام ہی رب نے خود رکھوایا۔ کیا بات ہے۔ اور حسین سے پہلے کائنات میں کوئی حسین نہ تھا، یزید سے پہلے بے شمار یزید تھے، لیکن دیکھو حسین کا کردار اور یزید کا کردار جیتا کون؟ والعاقبۃ للمتقین، حسین جیتا یا یزید جیتا؟ حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید کو تو نے گالی بنا دیا۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل، یہی وہ نقطہ جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ کربلا میں تلواریں نہیں جیتی، کربلا میں یزید نہیں جیتا، تخت و تاج نہیں جیتا، کربلا میں حسین جیتا۔ آج دنیا میں آپ پاکستان میں نادرے کا سروے ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، کوئی یزید نام کا بندہ نظر نہیں آئے گا۔ ہر محلے میں محمد حسین، غلام حسین، نذیر حسین، بشیر حسین، شبیر حسین، بے شمار نام گنتی نہیں ہو سکتی۔ اگر امت جس کا نام خدا نے رکھا اس کا نام تو ختم کر سکتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ فرمایا تو رب نے یہ روشنیاں رب نے جگہ چمکا کے رکھی، تو اللہ پاک نے حسین کا کردار قیامت تک کے لیے مشرع راہ بنانا تھا۔ تو یقیناً اسباب سے پہلے تو یہ تھے کہ قرآن پاک میں اللہ نے نبی پاک کے ذریعے یہ پیغام دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ بنیادی اصول سیاست یہ سکھایا تھا، سیاسی سسٹم دیا تھا، سیاسی نظام زندگی عطا کیا تھا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ مکمل نظام زندگی تھا۔ اس میں کیا تھا کہ جو فیصلہ کرنا ہے، کسی کا انتخاب کرنا ہے، مشاورت کے ساتھ، اہل حل و عقد کی مشاورت، اور وہاں وہ موجود نہ تھی۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ نانا کا لائب اور اصول زندگی پامال کر دیا گیا، اور اس لیے لوگوں نے وہاں عراق سے بے شمار خطوط بھیجے، وفود بھیجے کہ جناب ہم سے پوچھا نہیں گیا، ہماری مرضی کے بغیر، ہماری چاہت کے بغیر، ہماری منشا کے بغیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے جس امام کو وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ اس کے مقتدی ناپسند کریں، اس کو پسند نہ کریں، اس کو حق حاصل نہیں کہ وہ 2 رکعت کی نماز امامت کے مصلی پہ آ کے پڑھائے۔ جو یہ امامت تھی 2 رکعت نماز کی، نماز فجر نہیں بندہ پڑھا سکتا، 3 رکعت کی نماز نہیں پڑھا سکتا، 4 رکعت کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اگر پبلک نہ چاہتی ہو، اگر مقتدی ناپسند کرتے ہو، تو جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ناپسند کر رہے تھے، ہمیں بندہ یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے، مشاورت موجود نہیں ہے، اہل مدینہ کی مشاورت موجود نہیں ہے یقیناً۔ اس لیے امام حسین علی مقام دیکھیں، میں کہتا ہوں یار دین سیکھنا ہو۔ ابھی جو ہم نے عرض کیا حدیث پاک کی روشنی میں، کربلا میں جو موقف حضرت امام حسین کا، یہ ان کا اپنا موقف نہیں ہے،
یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہے, آقا کا تسلسل ہے, وہ پیش کر رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی میرے پیارے عزیز بھائی نے کہا نا, اور میں یہ جملہ کہنا چاہ رہا تھا, وقت آپ نے اشارہ کیا, میں نے بات سمیٹ دی, وہ یہی تھا. اگر کربلا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتے, اللہ کی قسم جو امام حسین کا موقف تھا یہی میرے آقا علیہ السلام کا موقف ہوتا, یہی موقف تھا میرے آقا علیہ السلام کا, تو وہ آپ کا یہ موقف تھا. اور لوگوں نے بلایا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امت بلا ہے, دیکھیے ذرا کس کو بلایا جا رہا ہے, امام حسین کو بلایا جا رہا ہے. ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. ہم سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ نماز کس لیے پڑھتے, روزہ کس لیے رکھتے ہیں, زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں, حج کیوں کرتے ہیں, یہ ساری ہم محنت کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو کہ میں جنت عطا کر دے. ساری منزل تو ہماری یہی ہے نا, یہی ہماری منزل ہے. لیکن جو ہستی ہے وہ جنتی نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں عشرم بشرا جنتی, 10 صحابہ کے نام لے کے فرمایا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, وہ عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ. تو ہم ان کی کتنی شان بیان کرتے ہیں, کتنی عظمت سمجھتے ہیں. حسن حسین کی باری آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ حسن جنتی حسین جنتی, فرمایا یہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اگر تم نے جنت میں جانا حسن حسین کی سرداری میں جاؤ گے. ان کی اماں جان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, حتیٰ کہ فرمایا امہات المؤمنین, حتیٰ کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی ہستی وہ بھی جنت میں جائیں گی, ام الحسن حسین کی سرداری میں جائیں گی. اور حضرت مریم جنت میں جائیں گی, حضرت حاضرہ جنت میں جائیں گی, حضرت آسیہ جنت میں جائیں گی, سب سیدہ فاطمہ کی سرداری میں جائیں گی. تو سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ مجلس شورا موجود نہ تھی, مشاورت کا قانون پامال کر دیا گیا. ٹھیک ہے علامہ صاحب, بات بیعت کی ہو رہی تھی, معیار تو جو علامہ صاحب بتا رہے ہیں معرفت سب کو تھی, کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ سامنے ہے کون, جس پہ برچھی تیر تلوار چلانا ہے وہ ہے کون, سب کچھ پتا تھا. اس کی والدہ کا سٹیٹس کیا ہے, ان کے والد کا سٹیٹس کیا ہے, ان کے نانا کا سٹیٹس کیا ہے. بلکہ تاریخ میں ہے کہ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کو اپنا بیٹا کہا تھا. تبھی تو وہ ابو الفضل عباس کے لیے حضرت علی نے دعا کی تھی, یہ تو لے گئے وَبَنَانَا وَبَنَاءُ, قرآن نے کہا. ٹھیک ہے, اب بیعت کی بات کر رہے تھے کہ بیعت کی معرفت مکمل تھی امام حسین کو, بالکل, اور اس کی ذرا تھوڑی تشریح کرتے ہیں. جی میں اس وقت بھی عرض کر رہا تھا کہ بیعت جو ہے وہ یہ باب مفاعلہ میں سے ہے, اور باب مفاعلہ جو ہے یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جیسے اس اوزان پہ مقابلہ, مصافحہ, اور اسی پہ ہے باب مباحیات میں ہے کہ اس میں 2 فریقین کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک, مقابلے میں بھی 2, ٹھیک ہے, مصافحہ کریں گے تو 2, ٹھیک ہے, مناظرہ کریں گے تو 2, ٹھیک ہے. تو جب بیعت کا سلسلہ آئے گا تو اس میں بھی 2, ایک ہوگا بیعت کرنے والا, ٹھیک ہے, ایک ہوگا بیعت لینے والا. ٹھیک ہے. بیعت کرنے والا یہ سوچ کر بیعت کرتا ہے کہ جی آج سے میری جان, میرا مال, میری اولاد, میرا سب کچھ آپ کے حوالے, آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں. اور بیعت لینے والا جو ہے یہ بیعت اس نیت سے لیتا ہے کہ اگر تم اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد سب میرے حوالے کرتے ہو تو تمہاری آخرت کا میں ضامن. بے شک. اب آپ مجھے سوچ کے بتائیں حسین کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ ہائے 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 ہائے, کیا یزید ان کی آخرت کا ضامن بنے گا؟ اللہ اکبر. دیکھیں ابھی اللہ اکبر, قبلہ فرما رہے تھے الحسن والحسین سیدۃ شباب اہل الجنہ, اللہ اکبر, کہ سرکار امام حسن حسین جو ہیں جوانان جنت کے سردار, ترجمہ یہی ہوتا ہے. لفظ ہے اہل الجنہ, یعنی جو امام حسن حسین کو سردار مانے وہ ہے جنت میں جانے کا اہل. ہائے 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 ہائے. تو سلمان بھائی بات یہ ہے کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پہ مشورے دیے. کسی نے کہا جی آپ عراق چلے جائیں, کسی نے کہا کہ جی آپ مدینے رک جائیں, کسی نے کہا آپ مکے چلے جائیں. خدا کی قسم کسی نے بھی یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بیعت کا مفہوم کیا ہے. دیکھیے یہ ایک غلط فہمی ہے کہ جی فاسق فاجر تھا اس لیے جو ہے وہ بیعت نہیں ہوئی. اگر
نمازی متقی پرہیزگار ہوتا تب بھی امام حسین بیعت نہ کرتے. جس حد تک آپ نے بیعت کلیئر کر دی اس کا مفہوم میں سمجھتا ہوں دنیا میں سننے والوں کو کلیئر ہو گیا. کلیئر ہو گیا. اگر آج بھی نہ ہوا تو پھر کب پھر کلیئر کب ہوگا؟ دیکھیں سلمان فارسی بن کے آ جائے تب بھی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتا. ایون کہ سیاستہ میں لکھا ہے کہ جب سرکار امام زمانہ تشریف فرمائیں گے تو چوتھے آسمان سے جناب عیسیٰ اتریں گے, اور جب نماز کا حکم آئے گا اور اقامت کے لیے سلسلہ ہوگا اور نماز پڑھانے لگیں گے تو جناب عیسیٰ کہیں گے یا ابن رسول اللہ آپ نماز پڑھائیں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, اور اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. تو جناب عیسیٰ جیسا اول العزم پیغمبر بھی حسین کے پوتے کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا تو یزید کے ہاتھ پہ حسین کیسے کر سکتے تھے؟ دیکھیے ایک شعر آ گیا ذہن میں, پلیز پلیز. ایک پیاسے مرد نے انکار لکھ کے خون سے, ایک پیاسے مرد نے انکار لکھ کے خون سے پانی پانی کر دیا بیعت کے پتھر کا مزاج. اچھا میں علاوہ صاحب اب تھوڑا سا میں پروگرام کے حصے کی طرف ہوں کہ مجھے اب چونکہ میں نے 9 تک لے کے آنا ہے نا, میں وہی آگے چلنا چاہ رہا تربیت کا اب آپ سٹارٹ ہو جائیں ابتدا سے, دنیاوی ابتدا سے. دنیاوی اعتبار سے جب یہ سلسلہ پہنچا شام سے خط پہنچا گورنر مدینہ کے پاس جو ہے ولید کے پاس, اور وفات کے بعد امیر شام کی وفات کے بعد چند مخصوص نیم تھے جن کے لیے کہا گیا کہ ان پر بیعت کا جو ہے وہ اصرار کیا جائے, جیسے عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عمر اور سرکار امام حسین. ٹھیک. اور زیادہ جو فورسمنٹ تھی, زیادہ جو دباؤ تھا وہ مولا حسین پہ تھا کہ ان سے لی جائے, ان سے لی جائے. اچھا کہ ان سے بیعت لی جائے. حالانکہ پوری دنیا اگر دیکھا جائے تو اس کے پاس آج کے مطابق 55 ریاستیں بنتی تھی جس پہ یزید کی حکومت تھی. ٹھیک. سارے بیعت کر رہے تھے, صحیح. ایک بیعت نہیں کر رہا تو حسین ہے, ٹھیک نہ کرے. لیکن اس کا دل اندر سے چیخ چیخ کے اس کا ضمیر کی آواز یہ کہہ رہی تھی کہ اگر زمین کی بادشاہت چاہیے تو حسین کی بیعت لے, اگر حسین کا بادشاہ نہیں تو تیری کوئی بادشاہت نہیں ہے. اور ولید کو نے جب بلوایا سرکار امام حسین کو, ٹھیک ہے, سرکار امام حسین جب دربار میں جانے لگے ہیں تو بنی ہاشم کے چند جوان ساتھ لیے اور ساتھ یہ کہا کہ اگر میری آواز بلند ہو ٹھیک تو تم لوگ اندر آ جانا. وہ واقعہ بہت تفصیل سے سننا ہے لیکن دامن وقت میں اس وقت بریک کے لیے کہا گیا ہے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس واقعے سے ہی آغاز کریں گے. اس بریک کے بعد چھوٹی سی بریک لے کے آتے ہیں. کہتے ہیں خود اپنی جان بسد آن باندھ دیتے ہیں, خود اپنی جان بسد آن باندھ دیتے ہیں, صرف گھر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سا قبیلہ ہے, یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سا قبیلہ ہے, انگوٹھا چوستے بچے بھی جان دیتے ہیں. واہ 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 واہ. آغا صاحب جی بات آ رہی تھی 28 رجب کی اور پہلے دربار میں مدینے میں. سلمان بھائی جب یہ بیعت کا تقاضا ہوا تو مروان نے ولید کو یہ مشورہ دیا کہ حسین سے بیعت لو, اگر اب نہ لے سکے تو پھر حسین اگر نکلے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. ولید نے جو ہے مولا حسین کو بلوایا دربار میں تو پہلے تو کہا حاکم شام کے بارے میں بتایا کہ اس کا انتقال ہوا. تو مولا نے جو ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور کہا کہ حاکم شام کی موت تم لوگوں کے لیے ایک صدمہ ہے. اس کے بعد جب بیعت کی سوال کیا تو مولا حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی یہاں بیعت نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. یہ سوال جب تم باہر مجمع عام میں خطبے کے بعد کرنا تب مجھ سے یہ سوال کرنا, میں پھر سوچوں گا میں نے کیا جواب دینا ہے. ٹھیک. اور جب مولا حسین یہ کہہ کے واپس نکلنے لگے تو مروان نے کہا ولید سے کہ اب روک لو
اگر اب نہ رکے تو حسین ہاتھ نہیں آئیں گے. اس کی آواز بلند ہوئی تو مولا حسین کے جملے ہیں کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو مجھے مارنے کی دھمکی دیتا ہے. یہاں تاریخ میں مقاتل کی کتابوں میں مختلف روایات لکھی ہیں کہ جب مولا حسین کی آواز بلند ہوئی ہے تو سب سے پہلے دروازے کو جو ہے کھول کر توڑ کر جو مولا حسین کے پاس پہنچے ہیں وہ سرکار علمدار مولا غازی عباس. غازی عباس پہلے بتا دیا تھا تب تک اندر نہیں آنا جب تک میری آواز بلند نہ ہو. آواز بلند نہ ہو. ٹھیک. تو جب آپ نے آواز بلند کی تو سب سے پہلے مولا غازی عباس پہنچے. ٹھیک. مولا حسین نے روکا. ٹھیک. اور لے کر واپس چلے. ٹھیک. گھر آئے. اس کے بعد اپنے بھائی بہنوں بھتیجوں اور بنی ہاشم کے جتنے جوانان تھے سب کو اکٹھا کیا 28 رجب کو. اور 29 رجب کی صبح کو جو ہے یہ قافلہ مدینے سے جو ہے مکے کی طرف گامزن ہوا. ٹھیک. اور مکے کس کے نیت سے؟ مکے روانہ ہوا کہ مدینے کو چھوڑا کہ میں مکے چلا جاتا ہوں. ٹھیک. تاکہ یہ بیعت کا سوال نہ ہو. ٹھیک. یہ سوچ کے جو ہے 29 کو نکلے. ایک شاعر نے بھی کہا تھا کہ خطرے کی زد میں آ گیا قرآن کا وجود. اللہ. خطرے کی زد میں آ گیا قرآن کا وجود. شبیر گھر سے آیتیں لے کر نکل پڑے. تو 3 شعبان کو جمعے کے دن جو ہے سرکار مکے میں پہنچے ہیں. ٹھیک. 3 شعبان کو. ٹھیک. 2 مہینے وہاں قیام کیا. ٹھیک. اور جیسے کہ آگے حج کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. وہ قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ ٹھیک. وہ میں چاہوں گا کہ میں بتاؤں. نہیں میں بالکل قبلہ سے سننا چاہوں. قبلہ حج بہت اہم رکن ہے. یعنی ابتدا مدینے سے نکلنے کی جنگ نہیں تھی کہ بیعت کے لیے اصرار نہ کیا جائے. یہ تھا کہ میں مدینے سے نکل جاتا ہوں نانا کے شہر سے نکل جاتا ہوں مکہ چلا جاتا ہوں. وہاں 2 مہینے قیام کیا. حج کا وقت آیا اور اتنا اہم رکن اسلام کا حج اس کو عمرے میں تبدیل کر دینا یہ کیا منطق ہے؟ بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم مبارک ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ. یہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل جب شروع کر لو اس کو باطل نہ کیا کرو. یہ عام عمل کے بارے میں یہ تعلیم ہے. خاص طور پہ حج بیت اللہ جیسا عمل کہ اس کو باطل کرنا یعنی اس کو ختم کر دینا شروع کرنے کے بعد تو یقیناً یہ تعلیم تھی. لیکن آپ نے جو کر کے دکھایا تو یہ اصل میں نانا کی سنت پہ عمل ہے. نانا کی سنت کیا؟ آپ صلح حدیبیہ میں جب تشریف لائے احرام باندھے ہوئے تھے. آپ نے 1400 صحابہ نے احرام باندھے ہوئے تھے. حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے. عمرے کی نیت کر کے آئے ہوئے تھے. تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے تھے لبیک اللہم لبیک. یہ تلبیہ تھا اللہم لبیک عمرتن. لیکن جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کی بصیرت اور فراست کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس سال واپس جاتے ہیں اگلے سال آئیں گے تو آپ نے احرام اتارا. اس لیے کہ انسانیت کی بھلائی اس میں تھی. امت کی خیرخواہی اس میں تھی. انسانیت کا اس میں تحفظ تھا. آپ نے اللہ کی اس تعلیمات کے مطابق انسانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے آپ نے فتنہ و فساد کے ازالے کے لیے خون خرابہ سے انسانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے. مثال پوری ہوگی نا. اگر کربلا میں خود پیغمبر ہوتے تو وہ یہی کرتے جو حسین کر رہے تھے. تو یہ تو نانا کا طرز عمل تھا. سنتیں زندہ ہو رہی ہیں. اسی سنت کا تسلسل ہے نا. اسی کا تسلسل اسی اسلام بارکہ کا تسلسل ہے. تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت مبارکہ کو اس کا احیاء کیا دوبارہ اس کو زندہ کیا اس پہ عمل کر کے دکھایا. دیکھیے ہمیں تعلیم کیا ملی ہے. نماز فرضی کھڑی ہو جائے. نماز با جماعت ہو رہی ہے. فرض میں سب لوگ جمع ہیں. اسی مسجد کے سین میں اگر کنواں ہو اور کوئی انسان اس میں آ کے گر جائے تو ہمیں تعلیم کیا ہے؟ اس انسان کی زندگی بچانے کے لیے نماز توڑ دو. نماز توڑ کر پہلے اس کی زندگی کو بچاؤ پھر نماز دوبارہ شروع کرو. تو جب نماز توڑ کر ایک انسان کی زندگی بچانا یہ ہمارے اسلام میں جائز ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز پڑھ رہے ہو سامنے بچھو نظر آ جائے سانپ نظر آ جائے نماز چھوڑ کر پہلے اس کو مارنا تم پہ فرض ہے تاکہ کسی کی زندگی غیر محفوظ نہ ہو. تو جب یہ تعلیمات تھی تو یہاں تو پوری انسانیت اور پوری امت کے تحفظ کا معاملہ تھا. آپ نے یہ دیکھا کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا یہ فریضہ انجام دینے کا ٹائم آ چکا ہے. انسانیت جو ہے اس کا استحصال ہو رہا ہے جس کی خاطر کے نانا نے یہ پوری جد و جہد کی تھی. ایک صحابی سے پوچھا تھا نا ایک حکمران نے کہ تم مدینے سے چل کر فوج لے کر میرے ملک تک آ چکی ہو کیا لینا چاہتے ہو؟ زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے مال و دولت پہ تسلط جمانا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں
جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شہادت مقصود و مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہمیں ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں. کہا پھر لینے کیا ہے؟ کہا اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کے غلام بنانے کی جد و جہد کر رہے ہیں. تو جب یہ جد و جہد سامنے تھی نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر الامر بالمعروف ان اريد الا الاسلام استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. الامر بالمعروف، اصلاح بین الناس، اللہ کی زمین پہ فتنہ و فساد کا خاتمہ، یہ سامنے تھا نا. تو اس کے لیے حج چھوڑ دیا، آپ اس بڑے مقصد کے لیے روانہ ہو گئے. نانا سے یہ تعلیم ملی تھی. آقا علیہ السلام فرماتے فتنہ فساد کا کیا تھا جی. کہ اس وقت حج میں کچھ ایسے افراد دشمنوں کی جانب سے آ گئے تھے. یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کے نزدیک شاید اتنا بڑا ہم نہ ہو اپنی جان کی بازی لگانا، جان قربان کرنا. یقین ہمارے نزدیک تو ان کی اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ تو یہ چیزیں نہیں سوچتے. وہ تو کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ. ابھی آپ ان کے بابا کی بات کر رہے تھے. میرے کہنے کا مطلب ہے ان کے لیے یہ تھا نا کہ خانہ کعبہ کی زمین خون سے رنگین نہ ہو. یقیناً یہ بھی ایک مقصد تھا کہ اللہ کے گھر کا تحفظ اور اس کی حرمت کا تقدس اس کو پامال نہ کیا جائے. تو یقین حضرت سیدنا امام حسین علی مقام ان کے سامنے ایک بڑا مقصد تھا. اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ اللہ کے دین کی سر بلندی تھی. یتقون کلمت اللہ ہی العلیاء، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اللہ کا عدل و انصاف دنیا میں قائم ہو جائے. آپ سب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سرکار امام حسین نے وہاں خطبہ دیا جب حج کو جو ہے عمرے میں تبدیل کیا. تو اس سے پہلے خطبہ دیا جس کے خلاصے میں 2-4 الفاظ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل کعبے میں گھس آئے ہیں. اچھا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ امن کی جگہ ہے. جب چینٹی مارنے کی اجازت نہیں. ہاں دیکھیں، جب چینٹی مارنے کی اجازت نہیں اور وہاں پیغمبر کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں. دمشق کے لوگوں نے، چونٹی سے سوال آ گیا کہ دمشق کے لوگوں نے عبداللہ ابن عمر سے جو ہے یہ سوال کیا کہ اگر احرام کے عراق کے لوگ، اہل عراق کے لوگ جو ہے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آ جائے تو اس کا جو ہے کرنا کیا چاہیے احرام کی حالت میں. تو جناب عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ تمہیں چونٹی کا چھوٹی چیزوں کا خیال ہے اور نواسے رسول کو قتل کرتے ہو اس کا کوئی خیال نہیں. یسالو عن دم البعوث وقد قتلوا ابن رسول اللہ. یہ مچھر کے خون کا تو پوچھ رہا ہے اور فرزند رسول کے خون کا اس پہ پرواہ نہیں. کوئی پرواہ. کیا پردے پڑے ہوئے ان کی عقلوں میں، کیا پردے پڑے. آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہوں گا کہ کعبے کی حدود سے ایک بالشت باہر جا کے شہید ہو جاؤں، کعبے کے اندر شہید ہو کہ میرے خدا کا گھر ہے اور یہ امن. یعنی میں یہ کہہ لوں کوئی کچاہٹ تو نہیں ہے، محافظ توحید اور رسالت کا نام حسین ہے. حسین ہے. دیکھیں ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے. میں چاہوں گا کہ کلام کے چند اشعار پڑھ دیں. شہزاد حنین مدنی صاحب نعت خواہ ہیں. بسم اللہ. آپ ان خوش قسمتوں میں سے ہیں جس کو خانوادہ پیغمبر نے چنا ہے کہ آپ ان کا ذکر کر دیں اور اسی محبت سے ان کی نسبت مدینہ منورہ سے اللہ کو سلام. کیا بات ہے. خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں. خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، شہادتوں کی داستان کسی
کہ خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، اسی لیے بلند ہے علم یہاں حسین کا، اسی لیے بلند ہے علم یہاں حسین کا، علم یہاں حسین کا۔ شاہ صاحب کی پوری گفتگو کا حاصل مرتبے میں شان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین بس حسین ہے، حسین سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔